اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اسم اعظم کا سب سے دلچسپ اور حیران کن واقعہ سورہ نمل کی آیت نمبر 40 میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہیں، اپنے درباریوں سے کہتے ہیں کہ کون ہے جو مجھے بلقیس کا تخت میرے پاس جلد سے جلد لا سکتا ہے۔ اچھا، ملکہ بلقیس ان کے پاس آنے والی ہیں، اور ملکہ بلقیس یمن میں ہے، ان کا تخت یمن میں ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام خود بیت المقدس میں یا یروشلم میں ہے، اور یہاں کا ان دو علاقوں کا ٹوٹل فاصلہ تقریباً 3000 کلومیٹر بنتا ہے۔ ان کے دربار میں سے ایک جن کھڑا ہوتا ہے، عفریت جن۔ عفریت جن وہ ہوتے ہیں جو جنوں کی ایک قسم ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ حضور مجھ سے بھروسہ کریں، آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے اس تخت کو یہاں پر لے آؤں گا۔ پھر اس کے بعد ایک اور شخص دربار سے کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ حضور میں اس کو پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو آپ کے پاس لے آؤں گا، اور اگلے لمحے ہی وہ تخت وہاں پر موجود تھا۔ مفسرین کہتے ہیں اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ شخص اس تخت کو اسم اعظم کے ذریعے سے اتنی جلدی لانے میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا بڑا مختصر سا تعارف اس سورہ میں کروایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ میرا بندہ تھا جسے میں نے کتاب کا علم دیا تھا۔ اسم اعظم کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ اسم اعظم اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا وہ اعلیٰ ترین طریقہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کائنات کے قوانین کو اپنے بندے کے لیے معطل کر دیتا ہے۔ اسم اعظم کے ذریعے سے روحانی قوتیں مادی قوتوں پہ حاوی ہو جاتی ہیں، اور اگر کوئی بھی متقی و پرہیزگار آدمی اسم اعظم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا پوری کرنے میں قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ میں نے ڈسکس کیا کہ اسم اعظم کی طاقت کا ایک اندازہ۔ دوسرا اب ہم ڈسکس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے کون سے نام اسم اعظم ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ ایک شخص وہاں پہ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے چند ناموں کے ذریعے چند ناموں کو پکار کر دعا کر رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ سنا تو انہوں نے کہا، جس نام سے یہ شخص دعا مانگ رہا ہے، کوئی بھی شخص اگر ان ناموں سے دعا مانگے تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے وہ نام تھے یا حیو یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پہ جب مکہ مکرمہ کے مشرکین بہت تیار ہو کر 1000 جنگجوؤں کی تعداد کے ساتھ تو پوری طرح ہتھیار سے لیس مدینہ کے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے آئے، اور ان کا پورا ارادہ تھا کہ مدینہ کے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں ایک چھوٹے سے خیمے کے اندر مصلی پہ سجدہ ریز ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ یا اللہ اگر آج ان مشرکوں نے، مکہ کے کافروں نے اگر مسلمانوں کو ختم کر دیا تو اس دنیا میں تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ ایک سے زیادہ صحابی بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خیمے میں جاتے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کچھ ناموں کو لے کر دعا کر رہے تھے، اور وہ نام تھے یا حیو یا قیوم۔ اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے بدر میں کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد 3000 یا اس سے زیادہ فرشتوں کے ذریعے کی، اور ان فرشتوں نے مشرکین کو عبرتناک اور شرمناک شکست دی، اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ ان مشرکین کے، مکہ والوں کے جو سرکردہ لیڈر تھے، کئی لیڈر جو بہت اہم تھے ان کے لیے، وہ ہلاک ہو گئے۔ مشرکین کی جو ٹوٹل تعداد تھی وہ 1000 کے قریب تھی، اور مسلمانوں کی تعداد بہت ہی چھوٹی تھی، 313 کے قریب تھی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی 3 صورتیں ایسی ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی اسم اعظم کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صورتیں ہیں سورہ البقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طہ۔ مفسرین نے اور محدثین نے ان تینوں صورتوں کا جائزہ لینے کے بعد یہ اخذ کیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا نام جو مشترک ہے وہ یا حیو یا قیوم ہے، یعنی کہ اس حدیث سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں یا حیو یا قیوم وہ اسم اعظم ہے۔ نہ صرف اسم اعظم بلکہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں ان ناموں کے صفت، ان ناموں کے معنی ہمیں حفظ ہونے چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت رکھی ہے، اور اسم اعظم کے ذریعے سے جو بھی دعا مانگتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول فرمائے گا، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔